السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہمارا جو قرآن مجید کا سلسلہ شروع ہوا ہے قرآن ٹرانسلیشن وتھ ایکسپلینیشن کے نام سے، الحمدللہ آج تک ہم لوگ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی شروعات کی 20 آیتیں مکمل کر چکے ہیں۔ سورہ فاتحہ مکمل، سورہ بقرہ مکمل اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 20 تک الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، ہم سمجھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہم سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 21 ٹو آیت نمبر 41، آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 41 تک انشاءاللہ ہم پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو صحیح صحیح کہنے، آپ تمام لوگوں کو سن کر سمجھ کر اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو لہٰذا آج کے ایپیسوڈ کی سب سے پہلی آیت ہے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھیں، بعد میں آیت سمجھتے ہیں۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، بغیر کسی حق کے، بغیر کسی ریزن کے نبیوں کا قتل کرتے ہیں، نبیوں کا مرڈر کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ان لوگوں کا بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، جو انصاف کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا بھی قتل کرتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو ان کے لیے دردناک اور المناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے اے اللہ کے نبی۔ یہ ہو گیا آیت کا ترجمہ۔ اب آیت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر یعنی یہودی اور نصارہ کے بارے میں یہ آیت نازل کیا ہے، ان کی ایک بدترین عادت کا ذکر اللہ نے یہاں پر کیا ہے۔ ایک تو یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور پلس اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہوئے نبیوں کو ناحق قتل بھی کرتے تھے، جیسا کہ زکریا علیہ السلام کو آرے کے ذریعے انہوں نے چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، 2 حصوں میں ان کی باڈی کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مرڈر انہوں نے کر دیا، آگے آئے گا ان کا تذکرہ۔ اس کے بعد تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، انبیاء کے ساتھ ساتھ جو بھی لوگ انبیاء کے روش پر چلتے ہوئے، ان کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا بھی کیا ہے، یہ لوگ قتل کرتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ ان کا بھی مرڈر کیا کرتے ہیں۔ تو ایسے سارے لوگوں کو اے نبی جہنم کے عذاب کی آپ خوشخبری دے دیں۔ یہ تو ہو گئی یہود و نصارہ کے بارے میں، آپ سمجھ گئے، قتل کر دی، لوگوں کا مرڈر کی۔ یہ آیت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر ہم بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کریں گے، ہم تو کر رہے ہیں یار، صبح سے شام تک ہم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اگر ہم بھی کریں گے تو ہم بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، دردناک عذاب کی خوشخبری اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا ہے۔ اور دوسری چیز، نبی تو نہیں رہے، انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن انبیاء جو مشن لے کر آئے تھے دنیا کے اندر، توحید کا مشن، وہ مشن کی ذمہ داری اللہ نے علماء کے کندھے پر رکھ دی ہے۔ جب علماء اس مشن کو لے کر چلتے ہوئے، اس مشن کے مطابق جب لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو ان کا یہ بلانا، ان کا یہ روکنا دنیا کے اندر کچھ لوگوں کو کھٹک رہا ہے، کچھ لوگوں کو چبھ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ علماء کو راستے سے ہٹانے کے در پر ہیں۔ بس کوئی ایک موقع تلاش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے علماء کو ہٹا دیا جائے۔ آج نیوز کے اندر کئی ایسے واقعات ہم دیکھ چکے ہیں، ہم اپنے کانوں سے سن چکے ہیں کہ کسی عالم کو اٹھا کر جیل میں داخل کر دیا گیا، کسی مسجد کے امام کو، مؤذن کو بے درد طریقے سے، درد مندانہ طریقے سے مار دیا گیا، ان کا مرڈر کر دیا گیا۔ دوسرے دن کیا ہے، نیوز کے اندر ہم یہ خبر سنتے ہیں۔
تو لہٰذا دنیا کے اندر ہو رہا ہے چیز، جو بھی انصاف کا پرچم بلند کر رہے ہیں، انصاف کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے علماء کو دنیا سے مٹایا جا رہا ہے، ان کا مرڈر کیا جا رہا ہے۔ ایسے سارے کرمنل سن لیں، اللہ کہتا ہے دنیا میں بیٹا جتنا کرنا ہے کر لے، لیکن آخرت میں دردناک عذاب کی خوشخبری بھی یہ سن کر اپنے دماغ میں رکھ کر یہ سارے کام کر۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہمارے لیے بھی پیغام ہے، جو بھی لوگ علماء کی عزت نکال رہے ہیں، علماء کو رستے سے ہٹا رہے ہیں، علماء کو کیا ہے کم سمجھ رہے ہیں، ایسے سارے لوگ اس آیت کے اندر آتے ہیں۔ اللہ سب کو یہی وارننگ دے رہا ہے کہ کل قیامت کے دن دردناک عذاب کی خوشخبری تمہارے لیے تیار ہے۔ اب آگے کی آیت دیکھو اور اچھے سمجھ میں آئے گی۔ آخرت تو بہت دور ہے نا، لوگ سمجھ رہے ہیں آخرت دور ہے بول کے، لیکن آگے کی آیت میں اللہ رب العالمین کہتا ہے، آیت نمبر 22، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ اللہ کہتا ہے ایسے جتنے بھی کرمنل دنیا میں گھوم رہے ہیں نا، ان کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے جو دنیا میں انہوں نے کیے تھے، اور آخرت میں ان کے اعمال کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ دنیا میں جو نیک عمل کیے، ان کے اس برے کام کی وجہ سے، برا کام کیا؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، دوسرا نبیوں کو قتل کرنا، تیسرا جو لوگ انصاف کا حکم دیتے انہیں قتل کرنا، یہ قتل کرنے کی وجہ سے ان کے پرسنل جو نیک اعمال تھے نا، جو نمازیں، جو روزے، جو صدقات و خیرات، سب کے سب اکارت کر دیے جائیں گے، سب کے سب برباد کر دیے جائیں گے۔ وما لهم من ناصرین، اور آخرت میں ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی ہیلپ نہیں کی جائے گی ان کے آخرت کے اندر۔ تو لہٰذا اس آیت کے ذریعے اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ بیٹا جو دنیا میں تو چین کی، سکون کی زندگی جو گزار رہا ہے نا، یہ زندگی تیری بعض نیکیوں کی وجہ سے، بعض روزوں کی وجہ سے، بعض اچھے کاموں کی وجہ سے۔ اگر تو میری آیتوں کا انکار کرے گا، اگر تو میری طرف بلانے والے لوگوں کا انکار کر کے ان کو مارے گا، ان کی عزت نکالے گا، ان کا مرڈر کرے گا، تو یاد رکھ تیرے وہ تو تھوڑے اچھے کام ہیں نا، وہ سب کے سب ختم کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جب تک تو دنیا میں زندہ رہے گا، بے چینی، بے سکونی، ذلت والی زندگی دنیا کے اندر گزارے گا۔ تو لہٰذا ایسے کام کرنے سے باز آ جا، ایسے کام کرنے سے سچی توبہ تو اللہ رب العالمین سے کر لے۔ آگے بات سمجھ میں؟ ایسا کرمنل مائنڈ جن لوگوں کا ہے، اللہ ان لوگوں کو پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم کسی عالم کو تکلیف پہنچانے کی طاق میں لگے ہوئے ہو، تو لہٰذا آپ کیا ہے اس آیت کو پڑھ کر سمجھ کر وہ کام کرنے سے رک جاؤ، ورنہ تمہاری دنیا بھی برباد، تمہاری آخرت بھی کیا ہے برباد ہونے ہی والی ہے۔ اب آیت نمبر 23، اللہ رب العالمین کہتا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھو۔ اللہ کہتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، أَلَمْ تَرَ، کیا آپ نہیں جانتے اللہ کے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا، إِلَى الَّذِينَ ان لوگوں کو، أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر سکے، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، تو آپ دیکھو گے کہ ان میں کا ایک گروپ کیا ہے انکار کرتے ہوئے، پیٹ پھیرتے ہوئے، منہ موڑتے ہوئے وہاں سے چلا جائے گا، اور سارے کے سارے لوگ کیا اعراض کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہ ہو گیا اس آیت کا ترجمہ۔ اب ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں کتاب سے مراد ہے توریت اور انجیل، قرآن نہیں ہے۔ کیا ہے؟ توریت اور انجیل۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ اے نبی، اگر آپ ان یہود و نصارہ کو ان کی کتاب کی طرف بھی بلاؤ، توریت پر عمل کرنے کا حکم دو، انجیل پر عمل کرنے کا حکم دو، تو یہ لوگ کیا اس میں بھی جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کی کتاب توریت اور انجیل میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اس پر قرآن اترے گی، آپ کو اسے فالو کرنا پڑے گا۔ تو ان کی کتابوں میں صاف صاف آپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، تو لہٰذا جب یہ دیکھیں گے، یہ پڑھیں گے، تو یہ لوگ کہے آپ کا انکار تو کر رہے ہیں، میری قرآن کی آیتوں کا انکار تو کر رہے ہیں، آپ کا اور قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنی کتابوں کا بھی انکار کر رہے ہیں، یہ لوگ اعراض کرتے ہوئے، منہ پھیرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے انہیں دیکھ کر کے کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، جان کر بھی انجانے بن رہے ہیں اللہ کے نبی یہ لوگ۔
ان کی کتابیں پڑھ کر بھی، علم آنے کے باوجود بھی یہ لوگ آپ کا انکار کر رہے ہیں، اور مست ہو کر کیا ہے، تکبر کرتے ہوئے، پراؤڈ کرتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے اپنی منہ کو اس طرف پھیر کر پیٹ آپ کی طرف دکھا کر یہ لوگ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ آخر اتنی جرت کیوں آئی ان کے اندر؟ اتنی بے باکی، اتنا جرت مندانہ انداز، یہ لوگ اتنا تکبر، اتنا پراؤڈ کیوں آیا ان کے اندر؟ کیونکہ آگے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے اسی کو بیان کیا ہے، آیت نمبر 24۔ اللہ کہتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَوْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، کیونکہ ان لوگوں کا گمان ہے، قالو یہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں جہنم کی آگ بس تھوڑے ہی دن جلائے گی۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کے دین نے انہیں دھوکہ دیا ہے، ان کے دین کی جو باتیں ہیں نا، وغرہم انہیں دھوکے میں ڈالی ہوئی ہیں، فی دینہم ان کی دین کی باتوں نے، ما کانوا یفترون جس کی وجہ سے لوگ انکار کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ہماری کتاب کو جھوٹا بول رہے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ ان کے دین کی بعض جھوٹی اور من گھڑت باتوں نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وہ دھوکہ کیا ہے؟ کہ ہم جہنم میں صرف تھوڑے ہی دن رہیں گے، اس کے علاوہ ہم نکال دیے جائیں گے۔ سورہ بقرہ میں میں نے اس کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے کی تھی کہ ان کی یہ سوچ ہے کہ لوگ کیا ہے، تھوڑے ہی دن جہنم میں رہیں گے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ کیا کہا انہوں نے؟ ہم جسٹ 7 ڈیز، جسٹ 7 دن ہم جہنم میں رہیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا کی مدت لگا لی ہے نا، دنیا کی لمٹ انہوں نے مقرر کر لی تھی 7000 سال۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ 7000 سال کے بدلے ایک دن اللہ رب العالمین کیا ہے، 1000 سال کے بدلے ایک دن اللہ ہمیں گناہ دے گا، ایک دن جہنم میں جلائے گا۔ تو ویسے 7000 سال کے بدلے 7 دن ہم جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد جہنم سے نکل کر جنت میں آ جائیں گے۔ اور دوسری چیز، ان کے بڑے لوگوں نے ان کا مائنڈ واش کیا ہے ایسا، ان کے جو باپ دادا تھے نا، جو بڑے بڑے عالم، انہوں نے ان کا مائنڈ واش کیا ہے کہ آپ صرف اونلی 7 ڈیز رہو گے۔ یا پھر بچڑے کی پوجا کرے تھے نا پیچھے، موسیٰ علیہ السلام جب توریت لینے گئے تھے کوہ طور کے اوپر 40 دن کے واسطے، تو انہوں نے کیا ہے، اپنا سارا سونا سب کچھ پگھلا کر ایک گائے کا بچہ بنا لیا تھا، اس کی پوجا کر رہے تھے۔ تو ان کے بڑے لوگ کیا بولے کہ جتنے دن پوجا کرے تھے اتنے ہی دن کیا ہے، ہم جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد جہنم سے نکل کر آ جائیں گے۔ اور بعض لوگوں نے ان کا ایسا مائنڈ واش کیا ہے کہ عیسائی جو تھے نا، عیسائیوں نے ان کا ایسا مائنڈ واش کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سارے عیسائیوں کا کفارہ ادا کر چکے ہیں، ان کے گناہوں کی تلافی کر چکے ہیں اپنے آپ کو صلیب پر لٹکا کر۔ کیا بولتے ہیں لوگ؟ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پر چڑھ گئے، چڑھ کر سارے عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیے ہیں۔ اگر آپ عیسائیت میں آ جاؤ گے، عیسائی بن جاؤ گے، آپ جو بھی کر لو، جو آپ کا من کرے، آپ کی من چاہی خواہش آپ پوری کر لو، اللہ آپ کو پکڑے گا نہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ ان کے بڑے بڑے لوگ ایسا ان کا دماغ واش کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا مائنڈ سیٹ کیا بن گیا، بھئی ہمیں کیا کرے تو بھی، چاہے نبی کا انکار کریں دے، چاہے قرآن کا انکار کریں دے، چاہے اللہ کا انکار کریں دے، ہم کتنا بڑے سے بڑا گناہ کر لیے تو بھی اللہ ہم نہ پکڑتا نہیں، جنت ہمارے اوپر فکس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی عیسیٰ کیا ہے، آلریڈی کفارہ ادا کر چکے ہیں، آلریڈی ہم سب کی طرف سے سولی پر چڑھ گئے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ تو اسی خوش فہمی کی وجہ سے لوگ کیا ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، نبیوں کا قتل کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز، اللہ کے نبی کا بھی انکار، قرآن کا بھی انکار، اپنی کتابوں تک کا بھی یہ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا گمان کیا بنا ہوا ہے، ایک تو عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ کر ہمیں بچا لیے، ہم آزاد ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں، ہم کیا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں پکڑے گا نہیں، ہمیں جنت میں ضرور بھی ضرور اللہ داخل کرے گا۔ جنت کے سرٹیفکیٹ لے کے گھومتے ہیں لوگ دنیا کے اندر۔ آئی بات سمجھ میں؟ ان کا گمان ہے۔ تو آیت سمجھ میں آ گئی کیوں انہوں نے آیتوں کا انکار کیا۔ اسی آیت کی بیس پر آج ہمارے کچھ لوگ ہیں جو کیا ہے، قرآن حدیث کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے باپ دادا کی باتیں انہیں پیاری لگتی ہے۔ بالکل یہ لوگ بھی اپنے باپ دادا کی باتوں میں آ کر، من گھڑت باتوں میں آ کر، یہ لوگ کیا ہے،
قرآن کا، حدیث کا، اللہ کے نبی کا انکار کر دیے، انہی کے طریقے پر چلتے ہوئے آج ہمارے کچھ لوگ جب ان کے سامنے دیکھو ماں تمہیں کرتے ہیں سو غلط، دیکھو بھیا تمہیں کرتے ہیں سو غلط، تو قرآن میں دیکھو ایسا لکھو ہے، ایسا لکھو ہے، جب دکھائے تو بھی کیا بولتے معلوم؟ ہمارے امی ابا کرے سو غلط، ہمارے باپ دادا کرے سو غلط، بھئی تو ہمارے سامنے پیدا ہو کو ہم نہ صحیح غلط کی کہانی پڑھا نہ کو بیٹا، ہمارے امی ابا کر لے کو آتے ہیں سو ہمیں بھی کرتے ہیں، قرآن میں کیا لکھا ہے کہ ہم نہ نکو، تو لہٰذا سراسر قرآن کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، بس باپ دادا کی باتوں کو کیا ہے دلیل مان کر، دین سمجھ کر خوشی سے کر رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کا دھڑلے سے انکار کر رہے ہیں، تو لہٰذا ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، کل قیامت کے دن دردناک عذاب کی خوشخبری ان کا انتظار کر رہی ہے۔ سمجھ گئے آیت؟ اور ایک مرتبہ آیت کا ترجمہ دیکھو، آیت آگے بڑھ جاتے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہنم کی آگ میں صرف تھوڑے ہی دن رہیں گے۔ وہ تھوڑے دن کی تفسیر میں نے کر دی ہے کہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، جسٹ 7 days رہیں گے، جسٹ 40 دن رہیں گے، کیونکہ 40 دن نا بچڑے کی پوجا کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام جانے کے بعد، تو ایسا کر لیے۔ اور دوسرے عیسائی کیا کر لیے، ہمیں تو جہنم میں جاتے نہیں، جنت ہمارے اوپر فکس، کئی کہ تو آلریڈی عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ کو کفارہ دے ڈالے ہے، ہمیں کیا ہمیں کر سکتے کھلم کھلا انجوائمنٹ، اے بات سمجھ میں؟ ان کا ایسا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے۔ وغرہم فی دینہم، اللہ نے کہا ان کے دین کی من گھڑت باتوں نے انہیں دھوکے میں رکھا ہے، غرہ مانے دھوکا، دھوکے میں رکھا ہے، ما کانوا یفترون، یہ لوگ کیا ہے کس چیز کا انکار کر رہے ہیں، کس چیز کو جھٹلا رہے ہیں یہ خود نہیں جانتے ہیں، اپنی دین کی من گھڑت باتوں کی بیس پر یہ لوگ کیا ہے حق بات کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں، میرا انکار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو کہہ رہا ہے۔ اب آگے دیکھو آیت نمبر 25، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، فَكَيْفَ کیسے، اذا جمعناہم جب ہم ان کو جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے، گیدر کریں گے، لیومن ایک دن، لا ریب فیہ جس کے آنے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ارے یار ان کا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم جمع کریں گے قیامت کے دن ان کو، جس دن کے آنے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس دن ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، لا یظلمون رتی برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آخر یہ لوگ دنیا میں اتنے اوور کانفیڈنس ہو کر گناہ کر رہے ہیں، آخر ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا، ان لوگوں کا جس دن میں جمع کروں گا سارے لوگوں کو، آخر اس دن ان کی حالت کیا ہوگی جس کے آنے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ آخر ان کے یہ باطل عقیدے، ان کی یہ من گھڑت باتیں جو انہوں نے اپنے سے بنا کر دین سمجھ لیا ہے، کل قیامت کے دن ان کے سامنے جب حقیقت کھل جائے گی تو آخر ان کی حالت کیا ہوگی اس دن، فکیفا کیسے ہوں گے لوگ اس دن، اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ جب ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ آج اللہ اس آیت کو بیان کر کے سارے امت کے لوگوں کو بول رہا ہے کہ بیٹا تم اپنے باپ دادا کے طریقے پر اتنا اترا رہے ہو، کل قیامت کے دن جب تمہارے سامنے حقیقت کھلے گی، جب باپ دادا کا طریقہ غلط اور اللہ کا طریقہ صحیح ثابت ہوگا تو اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی، ذرا غور کر لو، ذرا اندازہ کر لو آپ لوگ، آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ رب العالمین اس کو یہاں پر بیان کر رہا ہے، دیکھو دنیا میں تو تمہارے پاس آپشن ہے، مرنے کے بعد توبے کا دروازہ بند ہونے کے بعد کوئی آپشن تمہارے پاس نہیں ہے، جیسا کرے جو کرے ووچ دیکھتے تمہیں، نہیں کرے سو چیزیں دکھتے نہیں وہاں پر، باقاعدہ پروف کے ساتھ دکھا تمہیں، تم نہ ذرا دیکھ کر اس وقت تمہاری کیا حالت کیا ہوگی ذرا اندازہ لگا لو۔ تو لہٰذا دنیا میں ٹائم ہے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو، یہود و نصارہ کے طریقے پر مت چلو، کیونکہ وہ جائیں گے تو جہنم میں تمہیں بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ ہو گئی آیت نمبر 25، سمجھ گئے؟ اب آیت نمبر 26، اللہ کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب دیکھو یہاں پر قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ کہیے کیا، اللہم اے اللہ، مالک الملک،
تو ہی بادشاہت کا مالک ہے. کیا کہیے؟ اے اللہ بادشاہت کا مالک تو ہی ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء. تو جس کو چاہے بادشاہت دے سکتا ہے، جس سے چاہے بادشاہت چھین سکتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تو جسے چاہے عزت دے سکتا ہے، جسے چاہے ذلیل کر سکتا ہے. بیدک الخیر. ہر چیز، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، ہر طرح کا آپشن تیرے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر. بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کی طاقت تو رکھتا ہے. یہ ہو گیا آیت کا ترجمہ. اب اس آیت کے اندر سمجھو اچھے سے اس آیت کو. اللہ رب العالمین کیا بولتا ہے؟ قل، اے نبی آپ کہہ دیجیے، اللہم، اے اللہ، مالک الملک. تو کیا ہے؟ بادشاہت کا مالک ہے. قرآن میں نا ایک ہے ملکیت، ایک ہے ملک. ایک ہے ملک اور ایک ہے ملک. ملک مطلب وہ نہیں MIL کے ملک، وہ دودھ نہیں. یہاں پر ملک کا مطلب بادشاہت. اے بات سمجھ میں؟ بادشاہت ایک ہے ملک اور ایک ہے ملک. ملک کس کو بولتے ہیں؟ اس کا جو مالک رہتے ہیں اس کو بولتے ہیں ملک. یہ بادشاہت کا جو مالک ہے اس کو بولتے ہیں ملک. اگر آسان لفظوں میں بولوں تو دنیا میں جتنے بھی بادشاہ تھے ہیں، کنگ جس کو بولتے ہیں نا، سارے کنگوں کا کنگ، سارے بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں مالک. وہ ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین. اے نبی آپ اپنی زبان سے کہہ دیجئے، قل اللہم مالک الملک. اے اللہ تو بادشاہت کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء. اے اللہ جس کو چاہے تو بادشاہت دے سکتا ہے، جس سے چاہے بادشاہت چھین سکتا ہے، جس کو چاہے عزت دے سکتا ہے، جس کو چاہے ذلیل کر سکتا ہے. یہ سب تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے. آخر یہ آیت کیوں لایا اللہ یہاں پر؟ کیونکہ یہود و نصارہ جو اللہ کے نبی کا انکار کرے تھے نا، کیوں کرے تھے؟ ابراہیم کے دو بیٹے، ایک اسحاق ایک اسماعیل، ٹھیک ہے؟ اسحاق سے سارے نبی نکلے عیسیٰ تک. اسماعیل سے اونلی ایک ہی نبی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ یہودی ویٹ کر رہے تھے، یہودی پورے ان کی نسل سے نکلے. ایسا نبی ہماری امت سے آتے، ہماری نسل سے آتے، اسحاق کی نسل سے آتے، ہمیں ان کی بات مانیں گے، ان کے اوپر ایمان لیں گے، ان کی کتاب کو پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں اسلام کو پھیلیں گے بول کے ویٹ کر رہے تھے لوگ. اچانک نبی ادھر سے نکل گئے، پوری ہوا نکل گئی ان کی. ارے ہمیں ویٹ کر رہے تھے، ہمارے میں سے آتے بول کو، ہمارے بھائی اسماعیل میں سے نکل گئے کیا؟ نو. تو اللہ رب العالمین بولتا ہے بھائی دنیا میری، بادشاہت میری، ساری بادشاہت کا مالک میں، تو ساری اتھارٹی، سارا آپشن میرے پاس ہے. میں جسے چاہے بادشاہ بنا سکتا ہوں، جس سے چاہے بادشاہ چھین سکتا ہوں. اب تک تمہاری نسل سے بادشاہ دیا، لیکن میں یہاں سے بھی دینا چاہتا ہوں. میں تمہارے سے چھین کو ان کو بھی دیا. میں تو آپشن میرے پاس ہے، میں جسے چاہے ذلیل کر سکتا ہوں، جسے چاہے عزت دے سکتا ہوں. میں نبی، نبوت سب سے بڑی عزت ہے، نبی بنانا سب سے بڑا اعزاز کا کام ہے. تو اللہ نے کیا ہے، نبوت کی عزت یہاں سے نکل کر یہاں پر دے دی. یہ بھائی ہر چیز کی پرمیشن میرے پاس ہے، میں جیسے چاہے کر سکتا ہوں، کیونکہ سب کا مالک میں ہوں. تمہیں آبجیکشن کرنے کی تمہارے پاس ہمت کہاں سے آئی؟ تمہیں کوئی اتھارٹی نہیں ہے، تمہیں کوئی اس چیز کی پرمیشن نہیں ہے کہ تم میرے خلاف آبجیکشن کر سکو. بس میرے غلام ہو، میرے آرڈر کے بس غلام کے حد تک رہنا ہے. بادشاہ بننے کی کوشش مت کرو. اے بات نا، مالک ہوتا ہے، اس کا غلام ہوتا ہے. تو غلام کو غلام کی لمٹ سمجھنی چاہیے. مالک کی برابری کبھی کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا ہے، ورنہ جاب سے آن دا اسپاٹ نکال دیا جائے گا وہ. تو لہٰذا اللہ یہی بول رہا ہے، مالک میں ہوں تو آبجیکشن کرنے کی اتھارٹی، میری بات کاٹنے کی پرمیشن تمہارے پاس نہیں، اجازت تمہیں نہیں ہے. تو لہٰذا جو میں بولوں وہی تم کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ آگے آج سمجھ میں، عزت بھی میں دیتا ہوں، ذلیل بھی میں کرتا ہوں، بادشاہ بھی میں بناتا ہوں، بادشاہ چھین بھی میں ہی چھینتا ہوں. تو لہٰذا میرے اس کام میں ٹانگ اڑانے کی کوشش مت کرو. آگے بات سمجھ میں، اللہ رب العالمین ایک وارننگ دیا ہے یہود و نصارہ کو، میں ہر چیز کی طاقت رکھتا ہوں، تمہارے پاس ہر چیز کی طاقت نہیں ہے. اب سامنے دیکھو آیت نمبر 2 یعنی 27. سمجھ گئے آیت؟ اور ایک بار ترجمہ کروں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ تو ہی بادشاہت کا مالک ہے،
اللہ جس کو چاہے بادشاہ دے سکتا ہے تو، جس سے چاہے بادشاہ چھین سکتا ہے تو، جس کو چاہے عزت دے سکتا ہے تو، جس سے چاہے عزت لے سکتا ہے تو، بیدک الخیر، اللہ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، ہر طرح کا آپشن تیرے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے۔ آگے آیت سمجھ میں، اب آگے بڑھے، آیت نمبر 27، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ بڑی بہترین آیت ہے، غور سے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا ہے اس میں۔ تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ تولج معنی داخل کرنا، انٹر کرنا، یہ بات سمجھ میں۔ تولج اللیل رات کو داخل کرتا ہے، فی النہار دن میں، وتولج النہار فی اللیل دن کو داخل کرتا ہے رات میں۔ سمجھا تم کیسا ہو پھر؟ وتخرج الحی من المیت، تو مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے، وتخرج المیت من الحی، اور زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے۔ پہلا مردوں سے زندہ نکلنا، ٹھیک ہے نا، مردے سے زندے کو نکالنا، دوسرا اس کے اپوزٹ زندے سے مردے کو نکالنا، وہ بھی سمجھا دوں کیسا۔ ہاں اللہ اکبر۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اے اللہ تو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے بے پناہ تو رزق دیتا ہے۔ اے بات سمجھ میں؟ اب آیت کو سمجھے۔ سب سے پہلی چیز نا، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دن اور رات کے گھٹنے اور بڑھنے کا ذکر کیا ہے موسم کے اعتبار سے۔ اے بات نا، کبھی گرمی کا موسم ہوا تو کبھی آبزرو کرو، دن بہت بڑا رہتا ہے، رات بہت چھوٹی رہتی ہے۔ جب ٹھنڈی کا موسم رہتا ہے تو رات بہت بڑی ہوتی ہے، دن کیا ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ کبھی آبزرو کیے ہوں گے آپ لوگ، ایک کا تو دن میں کرنٹ نکال ڈالتا نا، گرمی کے موسم میں کرنٹ چل جاتا، اما دن گھٹتا سے رہتا نہیں، رات کب جاتی کرنے کا معلوم ہی ہوتا نہیں۔ تو اللہ اسی کا تذکرہ کر رہا ہے کہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اللہ تو وہ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ کبھی کبھار کیا ہے، شام کے وقت 7 بجے، 7 جو ہے نا 7 ٹائم 7، کبھی رات میں 7 بج گیا تو ایسا لگتا ہے کہ پوری رات ہو گئی، لیکن کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ ابھی دن نیچ ہے، 7 گھنٹے ہو گئے، جبھی ابھی کیا ہے اجالا اجالا دکھتا ہے۔ ابھی کبھی ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ آبزرو کریں آپ کے ساتھ ہوا یا نہیں ہے؟ ہوا رہتا ہے بھائی، کہیں کو نہیں ہوا رہتا ہے، ہوا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اے بات سمجھ میں؟ اب آگے دیکھو، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اللہ کبھی مردے سے زندے کو نکالتا ہے، کبھی زندے سے مردے کو نکالتا ہے۔ کیسے؟ سمجھو۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کیا ہے، مردے کو زندے سے نکالا، ٹھیک ہے، یعنی کافر سے مسلمان کو نکالنا۔ کس سے؟ کافر سے مسلمان کو۔ کافر مردہ ہے بھائی، انہیں چلتی پھرتی لاش کے سوا کچھ بھی نہیں، کافر سے مسلمان کو نکالنا۔ مثال کے طور پر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا آزر سے، آزر مشرک تھا، کافر تھا، ان سے ایک نبی نکلے تو نکل گئے یہاں پر زندے سے، یہاں پر مردے سے زندہ۔ اور آسان مثال اگر آپ کو دوں، نطفہ، پانی، سپرم جس کو بولتے ہیں ہم لوگ، اس سے ایک انسان پیدا ہو رہا ہے یار، ایک پانی مردہ ہے، اس سے ایک زندہ انسان پیدا ہو رہا ہے۔ اس سے بھی آسان مثال دوں، ایک انڈا، انڈے سے بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ آگے بس سمجھو، اسی کو بولتا ہے اللہ کہ میں مردے سے زندہ کو نکالتا ہوں، زندوں کو نکالتا ہوں۔ سمجھ گئے؟ اب اس کے اپوزٹ زندے سے مردے کو نکالنا کیسا؟ مسلمان سے کافر کو نکالنا۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا کنعان کافر تھا، آخر تک بلائے باپ بیٹا آجا آجا آجا، تو باپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا بیٹا، بولا کہ پہاڑ پر جا کو بچ جا، تو لو اللہ کے عذاب سے تمہیں جاؤ شپ میں سوار ہو کو، آگے آتا واقعہ پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا نوح علیہ السلام ایک زندہ، ایک مسلمان، ان سے کہے کافر بچہ پیدا ہوا۔ اور ایک آسان مثال دوں، ایک مرغی ہے، یہ زندہ ہے، اس سے انڈا نکلا مردہ۔ ہے بات سمجھ میں؟ یہ سسٹم سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ایک پانی انسان سے نکلتا ہے جس کو ہم کیا نطفہ بولتے ہیں، زندہ انسان سے مردہ پانی نکلا ہوا ہے، پھر اسی مردہ سے پھر انسان پیدا ہوتا ہے۔ یار یہ سسٹم اللہ رب العالمین یہاں پر بیان کرتا ہے کہ میں زندے سے مردے کو نکالتا ہوں، مردے سے زندے کو نکالتا ہوں، یہ میں کر سکتا ہوں، تم نہیں کر سکتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ سمجھ کے ہوں گے میری آیت، میری بات امید کے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، میں جس کو چاہتا ہوں بغیر حساب و کتاب کے رزق دیتا ہوں، یعنی مردوں کو بھی دیتا ہوں۔ کافر دبا دبا کے ٹھوس رہے ہیں دنیا کے اندر،
بڑے بڑے بلڈنگاں، بڑے بڑے گاڑیاں خرید کے اترالے کو پراؤڈی بن کو گیا پھر رہے ہیں دنیا کے اندر. اللہ بولتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں بغیر حساب و کتاب کے رزق دیتا ہوں. اللہ زندوں کو بھی دیا ہے. آؤ سعودی عرب ماشاءاللہ آپ کو معلوم پڑے گا کیسے کیسے مالدار یہاں پر بسے ہوئے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ کہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے میں جس کو چاہتا ہوں رزق دیتا ہوں. پرندوں کی مثال لے لو آپ، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے، جب شام لوٹتے ہیں تو بھر پیٹ لوٹتے ہیں، پیٹ بھر کو لوٹتے ہیں، ساتھ میں اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی لے کر لوٹتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ یہ اس آیت کا مطلب ہے. امید کے سمجھ گئے ہوں گے آیت. اللہ کہتا ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اب اس کے بعد آیت نمبر 28 اللہ کہتا ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے، پہلے آیت کا ترجمہ دیکھو، لا يتخذ المؤمنون الكافرین، اے مومنوں کافروں کو اولیاء اپنا دوست مت بنانا. پہلے آیت دیکھو، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے مومنوں اپنا دوست صرف مومن ہی کو بنانا، کافر کو مت بنانا. ٹھیک ہے، کلیئر، سمجھ میں آ گیا ترجمہ. ومن يفعل ذلك فليس من اللہ، جو بھی ایسا کرے گا یعنی مومن کو چھوڑ کو کافر کو اپنا دوست بنائے گا، فلیس من اللہ، تو اللہ رب العالمین کی دوستی سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا اس کو. اللہ رب العالمین کا ہے ہی نہیں وہ انسان. الا ان اور آگے کیا بولتا ہے اللہ، الا ان تتقوا منہم تقا، ہاں اگر کوئی ان سے بچنے کے لیے اگر دوستی کر لیتا ہے ظاہری طور پر تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ رب العالمین تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے، ڈر جاؤ مجھ سے، اللہ خود بول رہا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، آخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ آیت کا ترجمہ ہوگا. اب آیت کو سمجھتے ہیں. اللہ رب العالمین کیا بولتا ہے، دلی دوستی جو ہوتے ہیں نا، دل سے محبت، وہ صرف اور صرف آپ کو مومنوں سے رکھنی چاہیے، کافروں سے کبھی دلی محبت بالکل آپ کو نہیں رکھنا ہے. یہ کلیئر ہو گیا. اور اس کے بعد ہاں اگر کوئی ایسی سچویشن پیش آئی، آپ کسی ایسے ملک میں رہ رہے ہو جہاں پر کافروں کا غلبہ ہے، اگر ان سے محبت، اگر آپ ان سے دوستی نہیں کرو گے تو آپ کے جان کو خطرہ ہے، آپ کے ایمان کو خطرہ ہے. تو ایسی حالت میں آپ تقیہ کر لو. یہاں پر دیکھو منہم تقاہ، آپ تقیہ کر سکتے ہیں. تقیہ کس کو بولتے ہیں جانتے ہیں؟ دل میں ایک زبان پر ایک، اس کو بولتے ہیں تقیہ. دل میں ایک ہو زبان پر ایک ہو، اس کو بولتے ہیں تقیہ. تو آپ دل سے ان سے نفرت کریں لیکن زبان سے دوستی کا اظہار کریں، یہ جائز ہے. لیکن اس کے مقابلے میں آپ مومنوں سے نفرت کرتے ہوئے کافروں سے دلی محبت کرو گے تو یاد رکھو تم میرے دوست نہیں ہو. میرے دوست اسی وقت تم بن سکتے ہو جب میرے دوستوں سے دوستی رکھو. میرے دوست تو ایمان والے ہیں، ایمان والوں سے اگر تم دوستی رکھو گے تو میں بھی تمہارا دوست. اگر تم میرے دشمنوں سے دوستی رکھو گے تو تم بھی یاد رکھو میں بھی تمہارا دشمن بن جاؤں گا. آگے بات سمجھ میں؟ دوستی دل سے نہیں ہونا کافروں سے. اور اس کے اندر اور دوسرے کافر جو ہیں جو آپ سے لڑتے نہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ایمان کے لیے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، یا پھر جو لوگ آپ کو مٹانا چاہتے ہیں ان کی ہیلپ بھی نہیں کرتے. وہ کافر کچھ ہوتے ہیں سیکولر مائنڈ کے، جو کیا ہے لڑنا نہیں چاہتے، مسلمانوں کا برا نہیں چاہتے، دل سے ان سے محبت کرتے ہیں، یا پھر مسلمانوں کو جو مٹانا چاہتے ہیں نا ان کے ساتھ مل کو لڑتے بھی نہیں، ان کا ساتھ بھی نہیں دیتے. تھوڑے ایسے کافر رہتے ہیں تمہارے درمیان، تو آپ کیا ہے ان سے مل سکتے ہو، ان کی مدد کر سکتے ہو، ان کی ہیلپ کر سکتے ہو. لیکن جن کے دل میں کفر ہو، اللہ سے اللہ کا انکار کرتے ہوں، اسلام کی نفرت ان کے دل میں اگر بھری ہوئی ہے، ایسے کافروں سے تمہیں دلی دوستی بالکل نہیں رکھنا ہے. ہاں اگر وہ تم پر غالب ہیں، ان کی حکومت ہے، تو بس آپ ظاہری طور پر ان سے دوستی رکھ سکتے ہیں، دلی طور پر بالکل دوستی نہیں رکھنا چاہیے. یہ اللہ رب العالمین نے کلیئر ہمیں بتا دیا، پیغام دے دیا. اب آپ جانیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو، مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے، کافروں کو بلا کو گھرا میں بٹھا کو، عید ہے تو بھی عید کے موقع پر بھی کافروں کو بلا گئے، تین ویا کھا بھائی ہماری عید، انہوں بھی بے شرما بن کو ان کی عیدہ میں بیٹھ کو کھاتے رہتے.
حالانکہ ان اسلام کے کٹر دشمن رہتے، اس کے باوجود بھی گھروں میں بلانا، بٹھانا، عزت کرنا، اپنی بہو بیٹیوں کو ان کے آگے بھیج کر ان کو چائے پیش کرنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لہٰذا یہ آیت سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، اگر ایسے کام آپ کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے آپ بچ جائیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ نے کہا جو ایسا کرے گا وہ میرا دشمن ہے، کیونکہ میرے دشمن کا دوست میرا دشمن ہی ہوگا نا، میرے دوست کا دوست میرا دوست، میرے دشمن کا دوست میرا بھی دشمن، تو لہٰذا ایسا کرنے مت جاؤ۔ اب اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین آگے کی آیت دیکھو، آیت نمبر 29، اللہ کہتا ہے قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدیر۔ قل اے نبی کہہ دیجئے ان تخفوا ما في صدوركم، اگر کوئی چیز تم اپنے سینوں میں چھپا رہے ہو، او تبدوه یا ظاہر کر رہے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ رب العالمین ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے۔ اس آیت کو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ وہی دیکھ رہا ہے کہ بھائی کون کافر سے دل سے محبت کرتا ہے، کون کافر سے ڈرتے ہوئے، اپنے ایمان کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے ظاہری محبت، بس زبان سے محبت، دل سے کون نفرت کرتا ہے، دل سے کون محبت کرتا ہے، اللہ اس کو اچھے سے جانتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس آیت کے فوراً بعد یہ آیت لانے کا اصل مقصد کیا اللہ رب العالمین کا؟ کافروں سے دوستی، ایسے کافروں سے جو اسلام کے کٹر دشمن ہیں، ان سے دوستی حرام ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ مومنوں سے نفرت کرتے ہوئے کافروں سے دلی محبت کرتے ہو تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی انسان کافروں سے ڈرتے ہوئے، اپنے ایمان کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے ظاہری محبت اگر ان سے کرتا ہے، زبان سے محبت کرتا ہے، تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے اوپن ہے، ظاہر ہے، اللہ ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب ہے آیت نمبر 30، اللہ کہتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اللہ اکبر۔ یوم تجد، ترجمہ دیکھو، اس دن تجد پالے گا، کل نفس ہر انسان، ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جو بھی نیکی میں سے کیا ہوگا، جو بھی برائی میں سے کیا ہوگا۔ آسان ترجمہ، یوم سے مراد یہاں پر قیامت کے دن، قیامت کا دن حشر کے میدان میں ہر انسان اپنے اچھے کاموں کو بھی پالے گا، اپنے برے کاموں کو بھی پالے گا، ٹھیک ہے، حاضر پالے گا وہاں پر۔ اس کے بعد وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اور اپنے گناہوں کی طرف، اپنے برے کاموں کی طرف دیکھتے ہوئے یہ امید کرے گا کہ کاش میرے اور میرے گناہوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہو جائے، میرے گناہ مجھ سے بہت زیادہ دور ہو جائے، میرے نیکیاں مجھ سے قریب ہو جائے، یہ چاہے گا، یہ امید کرے گا کل قیامت کے دن۔ اللہ کہتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنے آپ سے تمہیں ڈراتا ہے، بھائی وہ دن آنے سے پہلے، میرا فیس ٹو فیس سامنا کرنے سے پہلے ذرا مجھ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچ کر نیکیوں والی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ نرمی کرتا ہے۔ کون ہے بے ایسا بتانے والا تمہیں؟ ہر طرح کی پنشمنٹ کو واضح کر کے، اس سے رکو 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 کر کے اتنے بار کون ہے جو بولے تمہیں؟ بتاؤ کون بولے گا آپ کو ایسا؟ اللہ اتنی آیتوں میں جنت کا، جہنم کا تذکرہ کر کے جنت کی تمنا کرو، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سامان تیار کر لو، کیونکہ قیامت کے دن میرا غصے کا سامنا تم کر نہیں پاؤ گے، میری جہنم کو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، اس لیے جہنم سے بچنے کی تم کوشش کرو۔ ایسا کون بولے گا آپ کو؟ اتنی نرمی کون کرے گا؟ اللہ کے سوا کوئی کر نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے کہا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ نرمی چاہتا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ کل قیامت کے دن جو دنیا میں جو بھی آپ کرو، کل قیامت کے دن انچ بائی انچ آپ کو کیا ہے وہاں پر اپنے اعمال مل جائیں گے، چھوٹا سا چھوٹا کام بھی نہیں چھپے گا، بڑے سے بڑا کام بھی نہیں چھپے گا، ہر کام تمہارے سامنے، آنکھوں کے سامنے تمہیں نظر آ جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں آگے،
آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو، یحببکم اللہ تو اللہ تم سے محبت کرے گا، صرف محبت نہیں کرے گا بلکہ ویغفر لکم ذنوبکم تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری مغفرت کر دے گا، واللہ غفور الرحیم اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہو گیا آیت کا ترجمہ۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا آیت الامتحان ہے، امتحان والی آیت ہے۔ اللہ اس کے اندر مومن اور کافر کے درمیان امتحان لے رہا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ یہود و نصارہ بڑے دعوے سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ بھائی ذرا ان سے بول دو، اگر ان کے دعوے میں اگر یہ 100% سچے ہیں تو میری اتباع کر کے دکھاؤ، اگر میری اتباع کریں گے تو اللہ اس چیز کو مانے گا کہ وہ اللہ سے محبت کر رہے ہیں۔ میری اتباع کے بغیر اللہ سے محبت امپاسبل۔ اگر میری اتباع کر لیے تو ایک تو تم بھی اپنے دعوے میں سچے، پلس اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، محبت کے ساتھ ساتھ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، بھائی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دنیا کے سارے لوگ اللہ سے محبت کرتے نہیں کرتے، لیکن اللہ کہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں کسی انسان کی تو سلیکٹ کر کے، یہ اصل کمال کی چیز ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہم سب اللہ سے محبت کرتے، اس میں کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ پرٹیکولرلی اگر کسی پرسن کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ اے جبرائیل، اے فرشتوں، دیکھو میں اس انسان سے محبت کرتا ہوں، تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ اگر اور آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہوں تو بھائی حرمین کے امام سے کون محبت نہیں کرتا؟ مکہ کے، مدینے کے امام سے ہر انسان محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے گھر کے امام ہیں، یہ اللہ کے نبی کی مسجد کے امام ہیں، ہر انسان ان سے محبت کرتے، یہ کامن ہے۔ لیکن اگر مکے کے امام کسی انسان کا نام لے کر کہیں کہ میں فلاں انسان سے، میں نعمان سے محبت کرتا ہوں، تو تب میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ یار مکے کے امام نے آن پریس میٹنگ میں آ کر، پریس میں آ کر میرا نام لے کر کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو اس وقت میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ اگر اللہ میری طرف اشارہ کر کے کہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ اگر آپ کو اللہ کی محبت پانا ہے، اللہ آپ سے محبت کرنا ہے، تو اس کا مطلب آپ کو نبی کی اتباع کرنا ہے، انچ بائی انچ نبی کو فالو آپ کو کرنا ہے، تبھی جا کر آپ متبعیے یعنی اللہ کے نبی کی اتباع کرنے والے بنیں گے، اور اللہ آپ سے کیا ہے؟ محبت کرے گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہود و نصارہ اللہ سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ اگر محبت سچی ہے تو نبی کی فالو کر کو دکھاؤ، نبی کی بات مان کے دکھاؤ۔ کیونکہ کمپنی میں کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ کبھی کبھار کمپنی کا مالک نا کیا بولتا، بھائی مجھ تک تمہیں پہنچ نہیں سکتے، لیکن میرا مینیجر تمہارے پاس ہے۔ مینیجر کی بات ماننا دراصل میری بات ماننے کی طرح، کئی کو تو میں اسے کہے مینیجر سے کانٹیکٹ میں رہتا ہوں، میں سارے کہے آرڈرز اسے دیتا ہوں مینیجر کو، تو لہٰذا میرا مینیجر تم تک کیا ہے وہ ساری چیزیں پہنچائے گا، تو لہٰذا مینیجر کی بات ماننا میری بات مانے جیسا، کیونکہ وہ کوئی بھی کام میری پرمیشن کے بغیر تمہیں دیتا نہیں۔ تو اللہ بھی وہی بول رہا ہے، اگر تم مجھے فالو کر رہے تو اس کا مطلب میرے نبی کو فالو کر لو، کیونکہ میرا نبی وما ينطق عن الهوى اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتا، صرف وہی میرا نبی بولتا ہے جو میں اس کی طرف وہی کرتا ہوں۔ اگر تم میری اتباع کرنا چاہتے ہو، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو میرے نبی کی اتباع کرو، تو تم کیا ہے مجھ سے محبت کرے جیسا میں تم سے محبت کروں گا۔ اس کے بعد سمجھ گئے آیت؟ اب آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 32 اللہ کہتا ہے قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اب یہاں بھی اور کلیئر انداز میں اللہ بولتا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، دونوں کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا اگر اللہ کی اطاعت کر کر نبی کی اطاعت سے اپنے آپ کو روک لو گے تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ میری اطاعت نبی کی اطاعت کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے۔ نبی کی اطاعت کرو گے تو میری بھی اطاعت ہو جائے گی۔ نبی کی اطاعت اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، سمجھ گئے؟ نبی کو فالو کرو گے تو اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ میں تم سچے ہو جاؤ گے،
پلس اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور آیت نمبر 33 دیکھو، اب یہاں تک ہو گیا ان کی بات۔ اب یہاں سے ان کا جو غلط عقیدہ تھا، دیکھو کن کا، یہود و نصارہ عیسائیوں کا، جن کے بارے میں 80 پر 3 آیتیں اترے سوئی ہے، ان کو سمجھانے کے واسطے تمہیں کیا کیا کرتے ہیں پورے غلط بول کو۔ کیا ان میں سے ایک عقیدہ کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یا پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں بول کو ان کا عقیدہ تھا، کن کا؟ یہودیوں کا۔ اب اللہ یہاں سے ان کا رد کرتا، دیکھو آیت نمبر 33 دیکھو، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ کیا بولتے ہیں؟ بے شک اللہ رب العالمین اصطفیٰ، چن لیا، سلیکٹ کر لیا آدم علیہ السلام کو، ونوحا اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، یعنی ابراہیم کے خاندان کو، وآل عمران، آل عمران یعنی عمران کے خاندان کو، علی العالمین دنیا پر، دنیا والوں پر اللہ نے دنیا والوں میں سے ان کو چن لیا۔ اور آگے دیکھو اللہ نے کہا ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العالمین کیا ہے، یعنی ذریۃ، یہ جو نسل ہے نا ابراہیم کی، نوح کی، یعنی آدم کی، نوح کی، ابراہیم کی، آل عمران کی، بعضها من بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے سے ہیں، یعنی سب آپس میں ریلیٹیوز ہیں، رشتہ دار ہیں۔ واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دیکھو جتنے بھی نبی دنیا میں آئے نا، آدم کے بعد نوح نکلے، یہ آدم کی نسل سے، نوح کے بعد ابراہیم نکلے، یہ نوح علیہ السلام کی نسل سے، ابراہیم کے بعد اسحاق، یعقوب۔ دیکھو نبوت کا سلسلہ کیسے پھیلا، پہلے آدم، ٹھیک ہے، آدم کے بعد نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی نسل سے ابراہیم علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک ہے اسحاق اور ایک ہے اسماعیل، اسحاق کی نسل سے عیسیٰ تک سارے نبی، پھر یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام تک اینڈ ہو گیا، اس کے بعد اسماعیل کی نسل سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اسی تاریخ کا تذکرہ یہاں پر کیا، ذریۃ بعضها من بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ریلیٹیوز ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ ایک دوسرے سے نکلے ہوئے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آل عمران، عمران نا یہ مریم علیہ السلام کے باپ، یعنی عمران کون تھے؟ مریم علیہ السلام کے باپ تھے۔ مریم علیہ السلام کے ابا کا نام ہے عمران، ٹھیک ہے، مریم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے عیسیٰ، تو آل عمران سے کون نکلے؟ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نکلے، تو اسی نسل سے ہوئے نا۔ ای بات سمجھ میں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ نے کس کا ذکر کیا ہے؟ آل عمران۔ عمران کون تھے؟ یہ مریم علیہ السلام کے باپ تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو مریم علیہ السلام سے پیدا کون ہوئے؟ عمران سے پیدا ہوئے مریم علیہ السلام، مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام، تو نکلے نہیں نکلے نبی وہاں سے؟ تو سب آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں۔ اب یہاں پر آل عمران کا تذکرہ آگے بڑھتا پورا، یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سب جہاں پر آگے ہوتی ہے۔ تو یہاں تک سمجھ گئے، اللہ رب العالمین نے نبوت انہی میں سے دی ہے، پوری دنیا میں نبی 1,20,000 کے اوپر انبیاء انہی کی نسل سے نکلے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 35 اللہ کہتا ہے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ عمران کی بیوی نے کہا ربی، اے میرے رب، انی نذرت لک، بے شک میں نظر مان رہی ہوں تجھ سے، کیا؟ ما فی بطنی محررا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیرے لیے آزاد کر دوں گی، فتقبل منی، ذرا اس کو میری طرف سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں عمران کی بیوی کا نام ہے حنہ، حنہ یہ تھی عمران کی بیوی، ٹھیک ہے نا۔ عمران کی بیوی جب پریگننٹ ہوئی تو انہوں نے اللہ سے نظر مانی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے کی آیت میں دیکھو اللہ رب العالمین نے کیا کہا، آیت نمبر 36 فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وانی سميتها مریم وانی اعيذها بك وذريتها من الشیطان الرجیم۔ تو اس کے بعد فلما وضعتها، جیسی ڈیلیوری ہو گئی، جیسی انہوں نے بچہ جن دیا، قالت کہنے لگی ربی، اے میرے رب، انی وضعتها انثى، بے شک میں نے بچی پیدا کی ہے، بچے کی میں نے نظر مانی تھی، بچہ پیدا نہیں ہوا، بچی پیدا ہوئی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا پیدا ہوا ہے، واللہ، اور اللہ رب العالمین اعلم، جانتا ہے، بما وضعت، کہ بچی پیدا ہوئی ہے،
وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اے اللہ بچہ بچی کی طرح نہیں ہے، یعنی بچے کے اندر جو کوالٹیز، جو طاقت، جو پاور ہوتا ہے وہ بچی اس سے کیا ہے، کمزور ہے۔ اللہ بچے کے مقابلے میں بچی کمزور ہے، تو لہٰذا کیا کریں، پھر بھی میں نے نظر مانی ہے تجھ سے۔ انی سمیتھا مریم، میں کہے اس کا نام مریم رکھتی ہوں، وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اس بچی کو اور اس بچی سے جو بچے پیدا ہوں گے، اے اللہ میں اس کو اور اس کے بچوں کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اس شیطان مردود سے۔ تو اس کے بعد اس آیت سے ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ بچہ پیدا ہوتی ہی اسی دن بچے کا نام ہم رکھ سکتے ہیں، 7 دن کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 7 دن جو ہے نا آخری حد ہے بچوں کے نام رکھنے کی، لیکن پہلے دن ہی ہم نام بچے کا رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے بچہ، وہ کیوں روتا ہے؟ کیونکہ شیطان اس کو ٹچ کرتا ہے، شیطان کے ٹچ کرنے کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے مریم کو اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو اس سے بچا لیا، شیطان ان کو ٹچ بھی نہیں کر پایا، کیونکہ انہوں نے دعا کر دی تھی، حضرت مریم کی ماں ہے نا حنا، انہوں نے دعا کی تھی کیا، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اپنی اس بچی کو اور اس کے بچوں کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، تو شیطان سے بچا لے۔ اللہ نے ان کو شیطان سے بچا لیا ہے۔ اے بات سمجھ میں، جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن اس کا نام ہم رکھ سکتے ہیں، اس آیت سے ہمیں ثبوت مل گیا۔ اور دوسری چیز، جب بچہ پیدا ہونے کے بعد روتا ہے تو اس کا مطلب شیطان آ کر اس کو ٹچ کرتا ہے، آجا بیٹا ویلکم تیرا نئی دنیا کے اندر، شیطانی کال میں تیرا ویلکم ہے۔ اے بات سمجھ میں، اب آگے بڑھتے ہیں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ جیسی اللہ کے حوالے کر دیے حنا، تو اللہ رب العالمین سامنے سے ریسپونڈ ہو رہا ہے، فتقبلها ربها، اس کو قبول کر لیا اس کے رب نے، بقبول حسن، اچھے انداز میں، بڑے اچھے طریقے سے اس کے رب نے اس بچے کو قبول کر لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اس کی پرورش بھی بڑے اچھے طریقے سے اللہ رب العالمین نے کی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اس کی پرورش کی ذمہ داری زکریا کے حوالے کر دیا۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، یعنی اللہ نے بچے کو ایکسپٹ کر لیا اچھے طریقے سے، اس کی پرورش بھی اچھے طریقے سے کی، اس کی پرورش کے لیے زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دیا بچی کو، ٹھیک ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا محراب کے اندر داخل ہوتے، وجد عندها رزقا، تو اس بچی کے پاس فریش رزق، فریش پھل، کیا ہے، پھل فروٹ اس بچی کے پاس پاتے۔ قال، اور کہتے، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ چیزیں تیرے پاس کہاں سے آئی؟ قالت، مریم کہتی، ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وَإِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق دیتا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ اب سمجھتے ہیں اس آیت کو۔ جیسی حنا نے دعا کی، بچی پیدا ہو گئی، بچی کو کیا ہے، شیطان سے بچاتے ہوئے اللہ کے سپرد کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس بچی کی ذمہ داری زکریا کو دے دی۔ زکریا علیہ السلام ان کی پرورش کرتے رہے یہاں تک کہ وہ بڑی ہونے کے بعد ایک الگ سے محراب بنا، ایک کمرہ، ٹھیک ہے نا، ایک کمرہ بنائے، اور کمرے کے اندر اس بچی کو رکھ دیے اور لاک کر کے باہر سے کمرے کو چلے جاتے تھے۔ جب بھی لاک کھول کے اندر داخل ہوتے تھے تو بچی کے پاس کیا ہے، بے موسم کے پھل، سردی کے پھل گرمی میں، گرمی کے پھل سردی میں دکھتے تھے وہاں پر، اور تعجب سے سوال کرتے تھے کہ اے مریم، یہ پھل تو بازار میں ہے نہیں، اویلیبل ہے نہیں مارکیٹ میں، یہ پھل تیرے پاس آخر کہاں سے آئے؟ کون لا کو دیا ہے پھل تجھے؟ میں تو باہر سے لاک کر کے چلا گیا ہوں، اندر آنے کا چانس نہیں ہے کسی مرد کا، تو آخر یہ پھل آئے کہاں سے تیرے پاس؟ تو انہوں نے کہا من عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اللہ جس کو چاہے بے حساب و کتاب رزق دیتا ہے۔ یہاں پر محراب سے مراد وہ محراب مت سمجھنا جو مسجد کے اندر امام صاحبہ نماز پڑھاتے، وہ محراب نہیں، بلکہ یہودی نصارہ کیا کرتے تھے اس زمانے میں، اپنی عبادت گاہ سے ہٹ کر ایک روم بناتے تھے۔ وہاں پر کون رہتے تھے معلوم؟ اس مسجد میں ریگولر جو عبادت کرتے تھے نا، وہ لوگ جا کر وہاں پر بستے تھے۔ تو لہٰذا
ان کی ماں نے وقف کر دیا تھا اللہ رب العالمین کو مریم علیہ السلام کو، ٹھیک ہے. تو اب زکریا علیہ السلام کیا ہے، اللہ کے گھر کے بعد ایک کمرہ بنائے ہوئے تھے محراب، اس کے اندر مریم کو رکھ کر وہاں پر اس کی پرورش کر رہے تھے، ٹھیک ہے. اور اس واقعے سے ہمیں ایک بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ بیٹا جب بھی اپنے بچوں کے پاس کوئی یونیک چیز، کوئی ایسی چیز دیکھو جس کو تم نے نہیں دیا ہے، فوراً اپنے بچوں سے سوال کرو کہ بیٹا یہ چیز تیرے پاس آئی کہاں سے، ہم نے تو دیا نہیں، تجھے دیا کس نے. سب سے پہلے آپ انویسٹیگیٹ کرو، آپ جانو کہ وہ چیز اس کے پاس آئی کہاں سے، کیا صحیح طریقے سے آئی ہے یا غلط طریقے سے آئی ہے. سب آپ انویسٹیگیٹ کر کے معلومات حاصل کر کے وہ چیز اپنے بچوں کے پاس رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے آپ ڈیسائیڈ کر لیں، ٹھیک ہے. آگے بات سمجھ میں، قرآن کی آیت سے اس کا ثبوت مل گیا. ماں باپ ڈرنا نہیں، بھائی بچے بڑے ہو گئے، ہاں بچے زیادہ پڑھنا پڑھ لیے، یونیورسٹی سے فارغ ہیں، بڑے بڑے کالج سے فارغ ہیں ہمارے بچے، ہم سے زیادہ علم والے ہیں، ہمیں جا کو کیسا پوچھنا ان سے. یہ نہیں، آپ کتنا بھی آگے بڑھ جان دے انہوں، آپ ماں باپ بیچ، وہ آپ کے بچے کتنی بھی اونچائیوں پر چلے جان دے، آپ ماں باپ ہی ہیں اور وہ تمہارے بچے ہی ہیں. ماں باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ حق ہے کہ آپ ان سے کوشچن کر سکتے ہیں، آپ ان کو ڈانٹ سکتے ہیں، ان کو پوچھ سکتے ہیں، اگر وہ غلط ہیں تو ان پر آپ مار بھی سکتے ہیں ان کو، یہ آپ کا حق ہے. تو لہٰذا آپ کیا ہے، ہمارے بچے پڑھ لیے نا، بڑے اونچے پوسٹ پہ چلے گئے نا، بول کو ڈر کو کیا ہے، اپنے بچوں کی غلط حرکتوں کو دیکھ کر بھی اندھے کا مت کرو، بلکہ اس پر آبجیکشن کرتے ہوئے ان سے پوچھو. اس آیت سے ہمیں اس کا ثبوت مل گیا، ٹھیک ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے آیت نمبر 38 اللہ کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قالت رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. ابھی زکریا وہیں پر کھڑے ہوئے تھے محراب کے اندر، دیکھ لیے پھل، جیسے ہی وہ پھل دیکھ لیے بن موسم کے پھل، ان کے دل میں خواہش جاگ گئی. اب کیا خواہش ہے وہ، ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی حالت میں زکریا نے اپنے رب کو پکارا، دعا کی زکریا علیہ السلام. قال کہا ربی اے میرے رب، حبلی مجھے عطا کر، من لدن کا اپنی طرف سے، ذریۃ طیبہ ایک نیک اولاد، انکا سمیع الدعاء بے شک تو دعا کو سننے والا ہے. ابھی محراب میں دیکھے مریم کے پاس، ان کو لگ گیا کہ عجوبہ ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک معجزہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین ایک مریم کو بن موسم پھل دے سکتا ہے تو کیا مجھے بن موسم اولاد نہیں دے سکتا. آئی بات سمجھ میں. یہ بوڑھے ہو چکے تھے، کتنے بوڑھے ہوئے تھے ہم مریم میں پڑھیں گے، سورہ مریم میں، ٹھیک ہے. یہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی وائف بانجھ ہو چکی تھی، بچہ پیدا ہونے کی کوئی بھی امید نہیں تھی. تو ایسی حالت میں جیسے ہی کوئی عجوبہ دیکھ لیے، ایک معجزہ دیکھ لیے مریم کے پاس، فوراً اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ جیسے تو مریم کو بے موسم پھل دینے پر قادر ہے، مجھے بھی اللہ بے موسم اولاد دینے پر تو قادر ہے. لہٰذا اللہ میں تجھ سے اس کا وسیلہ دے کر مانگتا ہوں کہ اے اللہ مجھے ایک نیک صالح اولاد عطا فرما. اور اس سے ایک چیز ہمیں کیا معلوم ہوتی ہے، جب بھی آپ اپنی آنکھوں سے کوئی ایسی چیز دیکھو جو آپ کے بس میں نہیں ہے، جو آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے، فوراً کوئی ایسی عجوبہ، کوئی ایسی انہونی آپ اگر دیکھو تو فوراً اللہ سے دعا کرو. کوئی اپنی چیز آپ جائز چیز اللہ سے مانگ سکتے ہو، اللہ یہ چیز تو میرے لیے امپاسبل ہے، لیکن اللہ تیری اس چیز کو دیکھ کر، تیرے اس معجزے کو دیکھ کر اللہ میرے دل میں یہ خواہش جاگی ہے، یہ امید جاگی ہے کہ اے اللہ جب تو اس کو ایک معجزہ عطا کر سکتا ہے تو اللہ مجھے بھی، میری یہ خواہش بھی اللہ تو پوری کر سکتا ہے. آپ جب بھی ایسی چیز آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو تو فوراً اللہ سے اس کا وسیلہ دے کر آپ دعا کرو، اللہ تیرے لیے تو ہر چیز پاسبل ہے. جیسا کہ یہاں پر زکریا نے کیا، مریم کے پاس بن موسم پھل دیکھے تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بن موسم اولاد بھی تو دے سکتا ہے، یہ میرے لیے امپاسبل ہے لیکن تیرے لیے ہر چیز پاسبل ہے، یہ میرے لیے ناممکن ہے لیکن تیرے لیے ہر چیز ممکن ہے. آگے بات سمجھ میں، آگے بڑھیں. آیت نمبر 39 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. سبحان اللہ. ابھی وہاں دعا ختم بھی ہوئی نہیں تھی، دعا ختم ہوئی، اس کے بعد محراب کے باہر سے دیکھو فنادته الملائكة، فرشتوں نے پکارا کس کو،
زکریا کو وَهُوَ خَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، ابھی وہ محراب میں کھڑے اللہ سے دعا کر رہے تھے، نماز پڑھ کر اللہ سے نماز میں دعائیں مانگ رہے تھے، اسی حالت میں فرشتوں نے پکارا اور کہا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرک، تجھے خوشخبری دیتا ہے، بیحییٰ، یحییٰ نامی بچے کی، مصدقاً، جو کہ تصدیق کرنے والا ہے، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے ایک کلمے کی، وسیداً، جو کہ سردار ہے، وحصوراً، ونبی، وحصوراً، اپنے آپ پر کنٹرول کرنے والا، ونبیم، اور نبی، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے۔ دیکھو دعا کرے جیسی اس چیز کو دیکھ کر، تو ابھی دعا ختم ہوئی کہ نہیں کی، فرشتہ پہنچ گیا وہاں پر خوشخبری دینے کے لیے کہ اے زکریا، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، ایک نیک بچہ، وہ بھی نام کے سلیکشن کے ساتھ، اس کا نام یحییٰ ہے، یحییٰ نام رکھا اللہ نے دے دیا ہے۔ اس سے ایک چیز کیا معلوم ہوتی ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے اس کا نام رکھنا جائز ہے۔ یہ بات سمجھ میں؟ ابھی تمہاری عورت پریگننٹ ہے، آپ سوچ لیے اگر بچہ ہے تو نام یہ رکھوں گا، اگر بچی ہے تو نام یہ رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ پہلے سے آپ نام کا سلیکشن کر سکتے ہیں، آپ نام رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یحییٰ کی پیدائش سے پہلے ہی، ان کی وائف پریگننٹ ہونے سے پہلے ہی وہاں پر کیا بول دیا اللہ رب العالمین کہ اس کا نام یحییٰ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا یحییٰ کی کوالٹیز، دیکھو اب یہاں پر یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی تصدیق، اللہ کے کلمے سے مراد یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے؟ مریم ابھی حاملہ ہوئی نہیں ہے، مریم ابھی وہاں پر ہے سامنے عبادت کر رہی ہے، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا بشارت دے دی کہ ایک تو بچہ دوں گا جو کہ اللہ کے کلمے کی تصدیق، اللہ کے کلمے سے مراد یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بس اللہ کا کلمہ کن کہا اللہ نے کیا کہا؟ کن، ایک ورڈ اللہ نے بولا تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے۔ دیکھیے ویسے تو سارے انسان جو ہے نا اللہ کے اسی کلمے پر پیدا ہوئے، اللہ نے کن کہا تو پیدا ہو گئے، لیکن یہاں پر بن باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو ایک اسپیشل لقب مل گیا، کلمۃ اللہ، یا اللہ کے کلمے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے ساری مسجدیں بیت اللہ ہیں، ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، لیکن خانہ کعبہ کو اسپیشلی بیت اللہ کہا جاتا ہے، تو وہاں پر خانہ کعبہ کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ بالکل ایسی ہی سارے مرد، سارے لوگ جو پیدا ہوئے ہیں نا اللہ کے اسی کلمہ کن کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اسپیشلی یہاں پر کیا بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو لہٰذا انہیں کلمۃ اللہ کہا گیا، ٹھیک ہے؟ یحییٰ جو ہے نا اپنے بعد جو پیدا ہوگا اپنا خالہ زاد بھائی عیسیٰ، ان کی بھی کیا ہے؟ تصدیق کرنے والا۔ اب یہاں پر ایک ڈاؤٹ کلیئر کر دوں، تاریخ کی کتابوں میں اگر آپ پڑھیں گے تو زکریا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے خالو آپ کو ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے خالو ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے خالو نہیں ہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے کیا بولتے اس کو، یعنی مریم علیہ السلام کے بہن بھی، عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے ابا کون؟ زکریا علیہ السلام، خالو نہیں ہیں بلکہ بڑے ابا ہیں۔ کیونکہ اس کی دلیل کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے، جب دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ دونوں سے ملاقات ہوئی اللہ کے نبی کی، تو وہ حدیث آپ پڑھے، وہاں پر وہاں پر کیا ہے؟ چچا زاد بھائی ہے، اے بات سمجھ میں؟ وہاں پر چچا زاد بھائی کا تذکرہ آپ کو مل جائے گا۔ اس وجہ سے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کے درمیان جو رشتہ ہے نا وہ خالو کا نہیں بلکہ بڑے ابا کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی مریم علیہ السلام کے بھائی جان ہیں عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کی بہن سے عیسیٰ علیہ السلام یعنی زکریا علیہ السلام نے کیا ہے؟ شادی کی تھی۔ اے بات سمجھ میں؟ اب آگے بڑھیں۔ سب سے پہلے کوالٹیز کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَسَيِّدًا، سردار ہوں گے، وَحَصُورًا، اپنے آپ پر کنٹرول کرنے والے، یعنی نفسانی خواہشات پر پورا کنٹرول ان کا رہے گا۔ اے بات سمجھ، نفسانی خواہشات سمجھ گئے؟ جو عورتوں کو دیکھ کر جو فیلنگ ہمارے اندر جاگتی ہے اس کو کہتے ہیں نفسانی خواہشات۔ تو ایسے خواہشات پر پورا کنٹرول کرنے والے، وحصوراً، ونبیًا، اور نبی بھی ہوں گے، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے۔ یہ ہو گیا آیت کا ترجمہ، یہ ہو گیا حضرت عیسیٰ کی حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دے دی، وہ بھی بچے کا نام سلیکٹ کر کے اس کی کوالٹیز کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا، نام یحییٰ۔ اس کے بعد ایک بچہ پیدا ہوگا عیسیٰ، اس
کی تصدیق بھی کرتا ہے بچہ، اس کے بعد سردار، اس کے بعد نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنے والا، اس کے بعد نبی، اس کے بعد نیک لوگوں میں سے، یہ ساری کوالٹیز والا بچہ، چل میں تجھے دے دیتا ہوں، یحییٰ اس کا نام ہے۔ اب اس کے بعد دیکھو اب زکریا علیہ السلام کیا بولتے ہیں اللہ رب العالمین سے، قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ قال عیسیٰ نے کہا، یعنی زکریا نے کہا، ربی اے میرے رب، انا یکون لی غلام، بے شک میرے لیے جو غلام ہے نا، کیسے پاسبل ہے، ایک بچہ، میرا بچہ پیدا ہونا کیسے ممکن ہے جبکہ قد بلغنی الکبر، میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، وامرأتی عاقر، میری عورت بانجھ ہو گئی ہے، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ نے کہا کہ بھائی یہ چیز تمہارے لیے امپاسبل ہے لیکن اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جیسی فرشتے خوشخبری دے دی، بہت تعجب ہو گیا ان کو، ارے مجھے اللہ سے دعا کرا سچ، جب فرشتے مجھے خوشخبری دینے کے لیے آ گئے کیا؟ اللہ یہ کیسے پاسبل ہے؟ اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری وائف کیا ہے یہاں پر بانجھ ہے، بچے کی کوئی امید ہے نہیں ہمارے درمیان۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ بھائی تیرے لیے تو نا امید ہو سکتا ہے، تیرے لیے وہ چیز امپاسبل ہے، تیرے لیے وہ چیز ناممکن ہے، لیکن میرے لیے ہر چیز پاسبل ہے، ہر چیز ممکن ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتا دیا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھو آیت نمبر 41، قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ ٹھیک ہے اللہ مان لیا، اب ترجمہ دیکھو سامنے، قال پھر کہا ربی اے میرے رب اجعل لی آیہ، مجھے ایک نشانی دے دا، تیری طاقت کا یقین میں نے کر لیا ہے، اب مجھے ایک نشانی دیا۔ وہ نشانی کیا ہے کہ میرا بچہ پیدا ہوا، میری وائف پریگننٹ ہوئی بول کو مجھے ایک نشانی دے، کوئی بھی ایک نشانی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آیتو کا تیری نشانی، اللہ تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، بس اشاروں کے ذریعے، تیری زبان کی بولی ختم ہو جائے گی 3 دن تک، جب ایسا سٹارٹ ہو جائے تو سمجھ جا کہ تیری وائف پریگننٹ ہے، تیرا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اے بات سمجھ میں؟ تو اللہ رب العالمین نے ایک نشانی دے دی، رمز کہتے اشارے کو، بس اشارے کے ذریعے، جیسے ہم اشارہ کہتے ہیں نا، کھانا کھانا ہے تو کھانا کھا لیا کیا، پانی پیا کیا، بس اشاروں کے ذریعے بات کرو گے، زبان کی بولی تمہاری ختم ہو جائے گی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، جب ایسی حالت آ جائے تو جا کو لوگوں سے اشارہ کرنے کے بجائے وہ 3 دن کیا ہے اللہ رب العالمین کی تسبیح میں صبح و شام گزار دار، اللہ کی عبادت میں صبح و شام گزار دار، اللہ کے شکریہ کے اندر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے وہ 3 دن یہاں پر گزار دے۔ یہاں تک آج کا ایپیسوڈ الحمدللہ ہمارا ختم ہو گیا۔ آج ہم نے کیا پڑھا خلاصے کے طور پر؟ سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ یہودیوں کے بارے میں کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کا قتل کرتے ہیں، ان لوگوں کا بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کے ساتھ حکم فیصلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ان کا پنشمنٹ کیا ہے جو قتل کرتے ہیں، دنیا بھی ان کی برباد، آخرت بھی ان کی برباد، آخرت میں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا ہے ان کافروں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے تسلی دیا، ان جو یہ لوگ کفر کر رہے ہیں نا، جو انکار کر رہے ہیں، تسلی دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کی عادت ہی ایسی ہے، اللہ کے نبی یہ آپ کی کتاب آپ کا انکار نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ اپنی کتاب اپنے نبی کا بھی انکار کر رہے ہیں، لوگ اتنے بدتر ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو مایوس ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ انکار کیوں؟ کیونکہ ان کو ایک یہ مل گیا تھا، ایک خوش فہمی ان کے پاس یہ تھی کہ بس تھوڑے ہی دن جہنم میں رہیں گے۔ ان میں سے عیسائیوں کے بارے میں تو پورا ان کو یقین ہو گیا تھا کہ ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، جنت ہمارے اوپر فکس ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ لوگ نبیوں کا انکار کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ کو گھبرانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی بادشاہت کا ذکر کیا، میں بادشاہت کا مالک ہوں، سب کا مالک ہوں، تو لہٰذا اتھارٹی میرے پاس ہے، میں جس کو چاہے عزت دے سکتا ہوں، جس کو چاہے ذلیل کر سکتا ہوں، جس کو چاہے بادشاہت دے سکتا ہوں، جس کو چاہے بادشاہت چھین سکتا ہوں، جس سے چاہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا خبردار کافروں سے دلی محبت نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ محبت اگر ہونا ہے تو نبی سے کرو، ایمان والوں سے کرو اور اللہ رب العالمین سے کرو، ٹھیک ہے؟
اللہ سے محبت کا دعویٰ تو یہود و نصارہ بھی کرتے تھے، لیکن وہ نبی کی اتباع نہیں کرتے تھے. تو اللہ نے کہا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، تبھی تم اپنے وعدے میں سچے ہو سکتے ہو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک ہسٹری کو بیان کیا. نبیوں کا جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا نا، آدم سے شروع ہوا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام، ایسی پورا عیسیٰ تک. پھر ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کا اینڈ کر دیا، سارے نبیوں کا خاتمہ کر دیا. انہی میں سے ایک نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا. کیوں؟ کیونکہ عیسائی کیا مانتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے. تو اللہ نے ان کا جواب دے دیا کہ بھائی اللہ تو پیدا نہیں ہوتا نا، عیسیٰ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. اللہ کا نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی بیٹا ہے. اللہ کا کوئی حیچ نہیں. عیسیٰ کے تو یہاں پر ماں ہے نہیں ہے. تو یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، لہذا جو پیدا ہوا اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا ہے، مریم علیہ السلام کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام کو بچہ دیا. ان کے پاس ایک معجزہ اللہ رب العالمین نے دے دیا مریم علیہ السلام کو، بن موسم کے پھل. تو زکریا علیہ السلام نے ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ سے ایک بچے کی دعا کی. تو اللہ رب العالمین نے نام کے سلیکشن کے ساتھ ساتھ کہ اس کا نام یحییٰ ہے، اتنی کوالٹیز رہے گی، وہ اپنے آپ پر کنٹرول کرے گا، نبی ہوگا، صالح ہوگا، اور اسی طرح تصدیق کرنے والا بھی ہوگا، بعد میں آنے والے یعنی عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا بھی وہ بچہ ہوگا. تو اس ساری چیزوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلا سبق کہ کسی بھی خیر کا کام کرنے والا، جو انصاف کا کام کرنے والا ہے، اس کو ٹوکنا نہیں، اس کو مارنا نہیں. دوسری چیز ہم نے کیا سیکھا؟ کافروں سے دلی محبت نہیں کرنا. تیسری چیز ہم نے کیا سیکھا؟ تیسری چیز یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے اسی دن ہم نام رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ مریم کی ماں حنا نے مریم کا نام اسی دن رکھا تھا. اس کے بعد بچے کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہم نام کا سلیکشن کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت یحییٰ کا سلیکشن کر کے دنیا کے اندر بھیجا تھا. بس یہ ان آج کے ایپیسوڈ کا خلاصہ تھا. اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر اللہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان والا اور اسلام والا، تیرے اور تیرے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا کر زندہ رکھ. اللہ جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو، ایمان پر ہو، اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی اور ہم تجھ سے راضی. آمین ثم آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.